السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج 12 دسمبر 2025 جمعہ کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مؤقر وفد کی ملاقات میں مسلمانوں کو درپیش متعدد امور زیر بحث آئے۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور شری کرن ریجیجو سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک نمائندہ وفد کی ملاقات ہوئی۔ وفد نے متعدد مطالبات پر مبنی ایک میمورنڈم بھی وزیر موصوف کو پیش کیا۔ وفد نے زبانی گفتگو میں ان مشکلات اور تکنیکی مسائل کا تفصیل سے ذکر کیا جو امید پورٹل پر وقف کے رجسٹرڈ املاک کو اپلوڈ کرتے وقت پیش آئی تھی، جس کے نتیجے میں لاکھوں املاک رجسٹرڈ نہیں ہو سکی۔ وفد نے کہا کہ ویسے بھی جو املاک پہلے سے وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہیں ان کی اپلوڈنگ کی ذمہ داری وقف بورڈوں کی ہی ہونی چاہیے تھی اور اس کے لیے کم از کم 2 سال کا وقت دیا جانا چاہیے تھا۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے جو املاک رجسٹرڈ ہونے سے رہ گئی ہے ان کی اپلوڈنگ کی مدت میں کم از کم 1 سال کی توسیع کر دی جائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وفد نے وزیر موصوف سے کہا کہ وقف ایکٹ، امید ایکٹ میں ترمیم اور امید پورٹل پر سیکشن 3B کے مطابق تفصیلات اپلوڈ کرنے کو لازمی قرار دینے نے پوری مسلم کمیونٹی کو شدید دباؤ اور مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 6 ماہ میں تمام رجسٹرڈ وقف املاک کو اپلوڈ کرنے کی مدت بہت کم تھی۔ دوم، پورٹل پر اپلوڈنگ کرتے وقت تکنیکی مسائل اور خرابیوں کا سامنا کرنا پڑا، لہذا تمام املاک کو اپلوڈ کرنا انتہائی مشکل اور ناممکن تھا۔ لہٰذا آج تک پنجاب وقف بورڈ، مدھیہ پردیش وقف بورڈ، گجرات وقف بورڈ اور راجستھان وقف بورڈ نے وقت میں توسیع کے لیے ٹریبونل سے رجوع کیا ہے اور ٹریبونل نے وقت بڑھا دیا ہے، جس سے یہ واضح ہے کہ وقف بورڈ کو بھی 6 ماہ کی ٹائم لائن کی تعمیل کرنا مشکل ہو رہا تھا اور انہوں نے توسیع کی درخواست کی۔ چنانچہ درخواست ہے کہ متولیوں کی مشکلات کو غور کر کے اپلوڈنگ کے لیے مزید 1 سال کی مدت دی جائے۔ وفد نے مزید کہا کہ قانون میں مذکور مدت اور پورٹل جاری کیے جانے کے بعد کی مدت میں بھی فرق ہے۔ مزید برآں، امید کے قوانین کو صرف 3/7/2025 کو ہی مطلع کیا گیا تھا اور اس کے ذریعے اپلوڈ کرنے کے لیے ضروری طریقہ کار اور تفصیلات 3/7/2025 کو بتائی گئی۔ یہ بتانا اور ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ متولی اور وقف بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے ذریعے اعلانیہ فارم پہلی بار 3/7/2025 کو امید قواعد کے ذریعے مطلع کیا گیا تھا، لہٰذا پورٹل کے آغاز کی تاریخ یعنی 6/6/2025 جو کہ ایکٹ کے آغاز کے لیے ایکٹ میں مذکور تاریخ نہیں ہے، اس کو ایکٹ کے آغاز کی تاریخ کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ مذکورہ بالا مسائل و مشکلات کی بنیاد پر ہم درخواست کرتے ہیں کہ ابتدائی 6 ماہ کا وقت جیسا کہ ایکٹ میں دیا گیا ہے کم از کم 1 سال کی مزید مدت کے لیے بڑھا دیا جانا چاہیے اور پھر اگر ضرورت ہو تو متعلقہ درخواست گزار مزید توسیع کے لیے ٹریبونل سے رجوع کر سکتا ہے۔ وفد نے مزید کہا کہ یقیناً ہم سب مستعدی اور سچائی کے ساتھ پورٹل پر اپلوڈ کرنے کے عمل کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر ابتدائی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی جاتی تو پھر مزید توسیع کے لیے ٹریبونل جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور صرف غیر معمولی صورتوں میں ہی ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ آخر میں ہم یہ بتانا بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ وقف ایکٹ، امید ایکٹ 1995 اور اس کا سیکشن 113 مرکزی حکومت کو یہ اختیار فراہم کرتا ہے کہ وقف ایکٹ، امید ایکٹ 1995 کی دفعات کو نافذ کرنے میں مشکلات کو دور کرنے کا حکم بھی جاری کر سکتی ہے۔ وزیر موصوف نے وفد کی باتوں کو بہت سنجیدگی اور غور سے سنا اور وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد ان مشکلات و مسائل کا حل نکالیں گے۔ وفد میں بورڈ کے نائب صدر جناب سید سعادت اللہ حسینی، جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی، ایگزیکٹو ممبر و ممبر پارلیمنٹ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی، جناب محمد ادیب سابق MP ممبر بورڈ، جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد حکیم الدین صاحب، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند دہلی مفتی عبدالرزاق، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبران جناب فضیل احمد ایوبی ایڈوکیٹ، جناب حکیم محمد طاہر ایڈوکیٹ اور محترمہ نبیلہ جمیل ایڈوکیٹ شامل تھی۔ وہیں دوسری جانب مظفر نگر مسجد کے مؤذن کے ساتھ پولیس کی بدسلوکی و تشدد کا الزام، مسلمانوں کا شدید احتجاج، CCTV فوٹیج وائرل، سخت کارروائی کا مطالبہ۔ اتر پردیش میں مظفر نگر کے سروٹ علاقے میں واقع مسجد کے مؤذن کے ساتھ بدسلوکی اور مار پیٹ کا سنگین الزام سامنے آیا ہے۔ واقعہ چہارشنبہ کی صبح پیش آیا جب مؤذن محمد عرفان نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ عرفان کے مطابق سروٹ چوکی کے پولیس اہلکاروں نے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے گالی گلوچ کی اور ایسی باتیں کہیں جن سے مذہبی جذبات مجروح ہوئے۔
مؤذن نے وضاحت کی کہ لاؤڈ اسپیکر کا اجازت نامہ جسے ضلع انتظامیہ سے حاصل کیا گیا دکھانے کے باوجود پولیس اہلکاروں نے ان کے ساتھ بدزبانی جاری رکھی۔ عرفان کا دعویٰ ہے کہ جب انہوں نے اس رویے پر اعتراض کیا تو پولیس اہلکاروں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ پوری واردات مسجد کے باہر لگے CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہوئی، جس کی فوٹیج سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد متعدد مسلم تنظیموں کے نمائندے عرفان سے ملے اور حمایت کا اظہار کیا۔ ایک وفد نے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو تحریری شکایت دی اور الزام عائد اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وائرل ویڈیو میں پولیس کا رویہ صاف دکھائی دے رہا ہے، اس لیے ذمہ داروں کے خلاف فوری ایکشن لیا جانا چاہیے۔ انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں ہوا ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔